السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مزید اسلامک لیکچرز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کیوں کر نہ ہوں معیار سخا فاطمہ زہرا، ہیں دختر محبوب خدا فاطمہ زہرا، ہیں نور محمد بخدا فاطمہ زہرا، محشر میں رحمت کی گھٹا فاطمہ زہرا، مادر ہیں وہ زینب کی، حسین اور حسن کی، ہیں آل محمد کی رضا فاطمہ زہرا، دیتی ہے وفائے حسنین اس کی شہادت، دیتی ہے وفائے حسنین اس کی شہادت، ہر لمحہ تھی راضی برضا فاطمہ زہرا، اب تو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم، اب تو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم، ہر حال میں ہے ورد میرا فاطمہ زہرا، ہر حال میں ہے ورد میرا فاطمہ زہرا۔ تمام سامعین و ناظرین کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر اپنے قرابت داروں کی محبت، یعنی میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قرابت دار کون ہیں کہ جن کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، فاطمہ اور ان کے دو بیٹے یعنی حسن اور حسین۔ تو آج میں آپ کے سامنے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت اور آپ کے مقام و مرتبہ کے بارے میں چند ایک احادیث بیان کروں گا۔ سیدہ کائنات کی زندگی ہر عورت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر کوئی بیٹی ہے تو بیٹی کے روپ میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرے۔ اگر کوئی بیوی ہے تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مولا کائنات کے ساتھ رشتہ ازدواجیت کا مطالعہ کرے۔ اگر کوئی ماں ہے تو حسنین کریمین کی امی جان کے حیات طیبہ کا مطالعہ کرے۔ الغرض آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہر عورت کے لیے اسوہ نور ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ ہمارے لیے مینارہ نور ہے، ہمارے لیے درس ہدایت ہے۔ سیدہ کائنات کا بچپن دیکھیں اور ہدایت حاصل کریں کہ سیدہ کائنات کا بچپن کتنا نورانی تھا۔ سیدہ کے والد جناب نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے صلہ میں جو ہولناک مصائب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس پر کفار عرب کی طرف سے توڑے گئے، وہ حد بیان سے باہر ہیں۔
یہ سیدہ کائنات کا بچپن ہے۔ اندازہ فرمائیے کہ چند سال کی بچی کے سامنے جب ان کے مکان پر پتھر برسائے جائیں، ان کے باپ کی راہ میں کانٹے بچھائے جائیں، پوچھو اپنے دل سے کہ اس بچی کی کیا کیفیت ہوگی۔ نماز پڑھتے ہوئے جس کے باپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر بل دیے جائیں کہ سانس رکنے لگے، تو اس معصوم بچی کی حالت ظاہر کا اندازہ کریں۔ حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل اور اس کے حواریوں نے آپ کے جسم اقدس کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی۔ سرکار سجدے میں تشریف فرما ہیں۔ سیدہ کائنات 5 یا 6 سال کی عمر تھی آپ کی، آپ تشریف لائیں اور اپنے باپ کے جسم اقدس سے اوجڑی کو ہٹایا اور ان ظالموں کو برا بھلا کہا۔ اپنے والد کے ساتھ ہر دکھ میں شامل بچی نے ہمیشہ اپنے والد کو فرحت دی۔ باپ کے غموں کی ساتھی بچی نے تمام بچیوں کو سبق عطا فرمایا کہ اگر باپ پر کوئی مصیبت آئے تو تم باپ کے دکھ درد میں شریک ہو جاؤ اور باپ کی خدمت سے منہ نہ موڑو۔ اور جب شیب ابی طالب میں نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل خانہ سمیت محصور کیا گیا تو اپنے والد کی اس آزمائش میں بھی برابر کی شریک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کس صبر اور استقلال کا مظاہرہ فرمایا۔ 3 سال کے اس پرتکلف دور کے اندر اپنے والد محترم کے ساتھ آلام برداشت کیے۔ سیدہ کائنات نے بیٹیوں کو درس دیا کہ تمہارے باپ پر جب بھی کوئی آزمائش آئے، جب بھی کوئی تنگی آئے، جب بھی افلاس کا دور ہو، جب بھی مصائب ہوں، جب بھی آزمائش ہو، جب بھی بھوک ہو، تو اپنے باپ کو تسلیاں دو، باپ کے غم میں برابر کی شراکت کرو۔ اگر ماں پر کوئی پہاڑ ٹوٹے تو ماں کا ساتھ دو، ماں کی خدمت اس طرح کرو، ماں سے محبت اس طرح کرو جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کی ہے۔ تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا ہر پہلو، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے چند احادیث جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مقام و مرتبہ میں بیان فرمائیں، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابن بریدہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے تھی، اور مردوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے تھی۔ اس حدیث کو امام ترمذی، نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھا لیتے تھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے حاضر ہو اور مجھے یہ خوشخبری دے کہ میری لخت جگر فاطمہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے اور میرے بیٹے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں کہ جس میں قیامت کے دن
حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے مقام و مرتبہ کا بیان ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ایک ندا دینے والا پردے کے پیچھے سے آواز دے گا کہ اے اہل محشر، اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ فاطمہ بنت مصطفیٰ گزر جائیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ اس حدیث کو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار، سیرت و کردار اور نشست و برخاست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جس کو امام نسائی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے انداز گفتگو میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کسی اور کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ یہ ہیں وہ احادیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جن میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ بیان ہوا ہے۔ ان کے علاوہ بھی کتب احادیث میں بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں جن میں سیدہ کائنات کا مقام و مرتبہ بیان ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔